بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم احوال جنت کے سلسلے میں جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے جنت الفردوس۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنت الفردوس کی۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے آگے اس کے لیے دو باغ ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے سوا اور دو باغ ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، باغ ہیں جو سدا بسنے کے کھول رکھے ہیں ان کے واسطے دروازے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، ان کے واسطے ہے ٹھنڈی چھاؤں کے باغ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے فروح وریحان وجنت نعیم، تمہارے لیے راحت ہے اور روزی ہے اور نعمت کے باغ میں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے عندہا جنت المأوی، اس کے پاس ہے بہشت آرام سے رہنے کی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے لہم فیہا دار الخلد، ایک اور جگہ ارشاد ہے لہم دار السلام عند ربہم، انہی کے لیے ہے سلامتی کا گھر اپنے رب کے ہاں۔ اس کے متعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے برتن اور ساز و سامان چاندی کی ہوں گے، اور بعض جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے برتن اور ساز و سامان سونے کے ہوں گے۔ اور جنات عدن میں لوگوں کے لیے حق تعالیٰ کے دیدار میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ہاں حق تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت الفردوس چار جنتیں ہیں، دو جنتیں ایسی ہیں کہ اس کے زیورات، اس کے برتن اور تمام ساز و سامان سونے کا ہے، اور دو جنتیں ایسی ہیں کہ اس کے زیورات، اس کے برتن اور اس کے تمام ساز و سامان چاندی کا ہے۔ اور جنات عدن میں جنتیوں اور حق تعالیٰ کے دیدار میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ہاں حق تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کی دو جنتیں سابقین کے لیے ہوں گی اور چاندی کی دو جنتیں دائنے ہاتھ والوں کے لیے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بندر میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی اے رسول خدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میری محبت کو جانتے ہیں، بس اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اگر خدا نخواستہ آپ کے علم میں اس کے سوا کوئی اور معاملہ ہے تو میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت صرف ایک نہیں ہے بلکہ جنتیں تو بہت زیادہ ہیں، اور حارثہ تو فردوس اعلیٰ میں ہے۔ ماشاء امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جنتوں کی تعداد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کے نزدیک جنتیں 7 ہیں۔ نمبر 1 دار الجلال، نمبر 2 دار السلام، نمبر 3 دار الخلد، نمبر 4 جنات عدن، نمبر 5 جنات المأوی، نمبر 6 جنات نعیم، اور نمبر 7 جنات الفردوس۔ اور بعض حضرات کے نزدیک جنتیں صرف 4 ہیں۔ ان کی دلیل حضرت ابو موسیٰ اشعری کی مذکورہ بالا روایت ہے، کیونکہ اس روایت میں صرف 4 جنتیوں کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے نمبر 1 جنات مأوی، نمبر 2 جنات خلد، نمبر 3 جنت عدن، اور نمبر 4 جنات السلام دار السلام۔ امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی قول راجح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 جنتیں مقربین کے لیے ہوں گی اور باقی 2 جنتیں اصحاب یمین کے لیے ہوں گی، اور ہر جنت میں کئی درجات، کئی گھر اور کئی دروازے ہوں گے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کا سب سے بلند درجہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور رمضان کے روزے رکھے
تو اللہ تعالیٰ پر اس بندے کا یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائیں، خواہ اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو یا اپنے وطن مولود ہی میں بیٹھا رہا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان کا فاصلہ آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر ہے۔ بس جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس کے لیے وہ جنت کا درمیان اور سب سے بلند درجہ ہے، اس کے اوپر عرش رحمان ہے اور اس سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ حضرت ارواز بن ساریہ رحمۃ اللہ علیہ جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو اس کے متعلق روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ جنت کے ایک درجے کی کتنی وسعت ہے اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، اگر تمام عالم ان میں سے کسی ایک درجے میں جمع ہو جائے تو وہ ایک درجہ ہی ان سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جنت کے درجات کی ترقی کے اعمال کون سے ہیں اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتے ہیں اور درجہ بڑھا دیتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی طرح وضو کرنا اور کثرت سے مساجد کی طرف چل کر جانا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جانا، اور ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگا رہنا، یہی جہاد فی سبیل اللہ میں پیرا دینا ہے۔ حفظ قرآن کی فضیلت کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پس وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور ہر آیت کے بدلے ایک درجے پر چڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ آخری آیت بھی تلاوت کر دے گا جو اسے یاد ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ہر آیت جنت میں ایک درجے اور تمہارے گھروں کا ایک چوراغ ہے۔ روزانہ 10 آیات تلاوت کرنے کا کتنا اجر ہے اس کے متعلق حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ اور حضرت تمیم دارمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات قرآن کریم کی 10 آیتیں تلاوت کرے گا اس کے لیے ایک قنطار لکھ دی جائے گی، اور قنطار دنیا اور دنیا کے تمام ساز و سامان سے بہت بہتر ہے۔ پس جب قیامت کا دن ہوگا تو تیرا رب کہے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے ایک درجہ پر چڑھتا جا، یہاں تک کہ وہ اس آخری آیت پر جا کر رکے گا جو اسے یاد ہوگی۔ درجات جنات آیات قرآنیہ کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے درجوں کی تعداد قرآن کریم کی آیتوں کی تعداد کے برابر ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ جنت کے 2 درجوں کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے اس کے متعلق حضرت ابو المتوکل ناجی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت کا ایک درجہ دوسرے درجے سے اتنا بلند ہوگا جتنا زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور بے شک جب بندہ نظر اٹھا کر دیکھے گا تو اسے تیز چمکتی ہوئی بجلی نظر آئے گی، ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کی آنکھیں اچک لی جائیں اور وہ اس صورتحال سے گھبرا جائے گا اور کہے گا یہ کیا ہے؟ اسے جواب دیا جائے گا یہ تیرے فلاں بھائی کا نور ہے۔ پس وہ کہے گا میں اور میرا فلاں بھائی تو دنیا میں اکٹھے عمل کرتے تھے اور یہ مجھ پر درجہ میں اس قدر بڑھ گیا، پس اسے جواب دیا جائے گا کہ وہ عمل کے اعتبار سے تجھ سے افضل تھا اس لیے تجھ سے بڑھ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں روضہ رکھ دیں گے یہاں تک کہ وہ بندہ اپنے اسی درجے پر راضی ہو جائے گا۔ جنت کے بلند درجات کیسے حاصل ہوں گے اس کے متعلق حضرت عوف بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کے لیے ایک مخلوق پیدا فرمائیں گے اور اسے جنت عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ جب سب لوگ جنت میں سما جائیں گے تو بعض لوگوں سے اوپر بلند درجات میں ہوں گے۔ جب یہ لوگ انہیں دیکھیں گے تو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ تھے اور آپ نے ان کو ہم پر فضیلت عطا فرما دی ہے۔ انہیں جواب دیا جائے گا تم میں اور ان میں بہت فرق ہے،
بے شک وہ بھوکے رہتے تھے جب کہ تم پیٹ بھرتے، اور وہ پیاسے رہتے تھے جب کہ تم سیراب ہوتے تھے، اور وہ تہجد پڑھتے تھے جب کہ تم سوتے تھے، اور وہ بے آرام ہوتے تھے جب کہ تم آرام پاتے تھے، اس لیے انہیں یہ درجات عطا کیے گئے۔ ابتلائی مصیبت کا کیا اجر ہوگا، اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بلند مرتبہ عطا فرمانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے اعمال سے اس مرتبے کو نہیں پا سکتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے ناپسندیدہ کاموں میں مبتلا فرما دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس مرتبہ تک پہنچ جائے۔ پریشانی کے اجر کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک ایسا درجہ ہے جسے غمگین لوگوں کے سوا کوئی نہیں پا سکے گا۔ جنت کا ایک خاص درجے کا سبب بننے والے اعمال کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک ایسا درجہ ہے جسے 3 آدمیوں کے سوا کوئی نہیں پا سکے گا۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 صلہ رحمی کرنے والا، اور نمبر 3 صابر عیال دار۔ اولاد کو والدین کے درجات میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کی اولاد جنت میں ان کے ساتھ ہوگی، اگرچہ عمل میں وہ ان کے برابر نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، اور جو لوگ یقین لائے اور ان کی راہ پر چلے، ان کی اولاد ایمان کے ساتھ، تو پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو، اور گھٹایا نہیں ہم نے ان سے ان کا کیا ذرا بھی۔ اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اولاد کو دینے کی وجہ سے والدین کی درجات میں کمی نہیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے والدین، زوجہ اور اولاد کے متعلق سوال کرے گا۔ اسے کہا جائے کہ وہ تیرے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچے، وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے یہ اعمال اپنے لیے بھی کیے تھے اور ان کے لیے بھی، بس حکم دیا جائے گا کہ ان کو بھی اس کے درجے تک پہنچا دیا جائے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مومنین کی اولاد کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، والدین میں سے جس کا درجہ بلند ہوگا ان کی اولاد انہی کے ساتھ ہوگی، بس اگر باپ ماں باپ سے بہتر ہے تو اولاد باپ کے ساتھ ہوگی، اگر ماں کا درجہ بلند ہے باپ سے تو اولاد ماں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ کے ذکر کا کیا اجر ہوگا، اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا اور غلام جنت میں داخل ہوں گے، غلام کا مرتبہ آقا سے بلند ہوگا، اس غلام کا آقا اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، یہ تو دنیا میں میرا غلام تھا، اس کا درجہ مجھ سے بلند کیوں ہے؟ اسے کہا جائے گا، یہ بندہ تجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا۔ دل پسند چیزیں کھانے کا کیا وبال ہوگا، اس کے متعلق حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی دنیا میں کوئی دل پسند لقمہ کھاتا ہے یا دل پسند پانی پیتا ہے تو آخرت میں اس کے مزے میں کمی کر دی جاتی ہے۔ مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کا کیا اجر ہوگا، اس کے متعلق حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت بادشاہ تک پہنچائی تاکہ اس کو کوئی اچھائی پہنچے یا اس سے کوئی برائی دور ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرما دے؟ صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہل کے ساتھ بردباری سے پیش آنا، جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرنا، جو تمہیں محروم رکھے اس کے ساتھ عطا کا معاملہ کرنا، اور جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔